لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماہ محرم کی آمد ہے اور آج سے عشرہ محرم شروع ہو رہا ہے۔ آج کی پہلی گفتگو میں جہاں سے آغاز ہونا ہے، گفتگو یوں ہوگی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کیا تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور ہماری ان کے تئیں ذمہ داریاں کیا ہیں، ذکر حسین سے متعلق، عزائے حسین سے متعلق، مقصد حسین سلام اللہ علیہ سے متعلق ہماری رسپانسبلٹیز اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج آغاز میں، ابتدا میں، آغاز سے چلتا ہوں، شروع سے، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ، مولائے کائنات، جناب صدیقہ طاہرہ، کتنا ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ تھا کہ یہاں تک روایت کہتی ہے کہ جب ان الحسین ابن علی لما ولد، اب خدا کو کتنا پیار ہے امام حسین علیہ السلام سے، کتنا عشق ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے، کہ یہاں روایت میں ہے، امالی شیخ صدوق اور کامل الزیارات دونوں میں یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی علیہ السلام لما ولد، جب امام حسین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، امر اللہ جبرائیل، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان یہبط فی الف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، ان یہبط، 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں، فیہنئ رسول اللہ من اللہ ومن جبرائیل، اور 1000 فرشتوں کے ساتھ آ کر کے امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دیں، اللہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ چنانچہ جبرائیل امین امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد نازل ہوئے 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور انہوں نے پیغمبر کو مبارکباد دی ہے اپنی طرف سے بھی اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ، وہ اللہ کی طرف سے بھی۔ چنانچہ ایک روایت میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ تو ہو گیا کہ اللہ کو کتنا لگاؤ ہے امام حسین سے کہ پیدائش کے موقع پر 1000 فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ اپنے حبیب کو مبارکباد دلوا رہا ہے۔ خود رسول اللہ کو کیا لگاؤ ہے پیغمبر کے سلسلے میں، فرماتے ہیں رسول اللہ الولد الصالح، نیک اولاد، ریحانۃ من اللہ، یہ پھول ہے، گل ہے خدا کی طرف سے، قسمہا بین عبادہ، یہ وہ گل ہے، یہ پھول ہے اولاد جو اللہ نے اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور پھر فرماتے ہیں اور دنیا میں میرا پھول، میرا گل دونوں کیا ہے، وہ ہے حسن اور حسین علیہم السلام۔ فرماتے ہیں سمیتہما باسم سبطین من بنی اسرائیل، ہم نے ان دونوں کا نام بنی اسرائیل کے سبطین کے نام پر رکھا ہے، یعنی شبر اور شبیر یا شبیر۔ چنانچہ اب یہاں پر آئیے، خود امام حسین کی شکل و صورت کیا تھی، اس میں فرماتے ہیں، یہ روایت ہے جو ہے وہ معجم الکبیر میں حبیرہ ابن
یریم نے مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے تھے من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ، اگر کسی کو یہ خواہش ہے، یہ شوق ہے کہ وہ رسول اللہ سے شبیہ ترین انسان کون ہے، وہ یہ دیکھے ما بین عنقہ الی وجہہ، گردن سے لے کے چہرے تک سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ سے کون ہے، اگر کسی کو یہ شوق ہے دیکھنے کا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ الحسن ابن علی، تو اس کو چاہیے کہ امام حسن کو دیکھے۔ یعنی اس فرمان کے مطابق مولا کائنات کے امام حسن علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ سے، گردن سے لے کے چہرے تک۔ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ، اور اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ گردن سے لے کے پیر تک اگر کوئی یہ دیکھے سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ کون ہے شکل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، فَلْيَنظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي، تو مولا نے فرمایا وہ حسین کو دیکھے۔ یعنی گردن سے چہرے تک امام حسن سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ سے، اور گردن سے لے کے پیر تک امام حسین علیہ السلام۔ چنانچہ معجم الکبیر اور تاریخ دمشق، ان دونوں جو ہے کتابوں میں یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کانا جسد الحسین شبہ جسد رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک رسول اللہ کے جسم کی شبیہ تھا۔ ایک روایت میں ہے مناقب ابن شہروشہ آشوب میں بھی ہے اور بحار الانوار میں بھی ہے یہ روایت کہ فرماتے ہیں کانا الحسین ابن علی، یہ روایت محمد حنفیہ نے نقل کی ہے امام حسن علیہ السلام سے کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کانا الحسین ابن علی اشبہ الناس بفاطمہ، امام حسن فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھا تو وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ وَكُنْتُ أَنَا أَشْبَهَ النَّاسِ بِخَدِیجَةِ الْكُبْرَىٰ، اور امام حسن فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنی نانی جناب خدیجہ سے مشابہ تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ جناب فاطمہ سے مشابہ تھے، اور امام حسن علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ جناب خدیجہ سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے، نام ہے اس راوی کا ابو رزین، وہ نقل کرتے ہیں کہ خطبنا الحسین ابن علی، کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام ہمارے درمیان تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، دن تھا جمعہ کا، خطبنا الحسین ابن علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وعلیہ امامۃ سوداء، اور امام کے سر مبارک کے اوپر کالا امامہ تھا۔ تو یہ آج جو ہمارے علماء جو ہے وہ اولاد امام حسین یا سادات کرام جو سیاہ امامہ لگاتے ہیں، اس کے پیچھے کی راز یہ بھی کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امامے کا رنگ سیاہ تھا۔ اب آئیے پیغمبر کس قدر محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، وہ روایت تو مشہور ہوئی ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن حسین علیہ السلام کو اپنی دوش مبارک پر لیے ہوئے تھے، کسی نے دیکھا کہنے لگا کیا بہترین سواری ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ مت کہو بلکہ کہو کیا بہترین سوار ہیں۔ چنانچہ روایت یہاں ہے کان رسول اللہ حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ، کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اپنے کاندھے پہ لیے ہوئے تھے، فقال رجلون، ایک شخص نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، بہترین سواری پر آپ سوار ہوئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ سواری بہترین ہے، یہ کہو نعم الراکب ہوا، بہترین سوار ہے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ یہ عظمت ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی جو محبت رسول اللہ کو پیغمبر کو امام حسین علیہ السلام سے تھی۔ اب آئیے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے
ان کی جو شہادت ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ اچانک ہوا ہے۔ قبل ولادت، بعد ولادت، حتیٰ اللہ نے جو ہے وہ اطلاع دی ہے، رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے، امیر المؤمنین نے پیشین گوئی کی ہے۔ ایک روایت وہ تو بہت مشہور ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ کہا، بابا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے عجیب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ پیغمبر نے جناب فاطمہ کو امام حسین علیہ السلام کی پوری شہادت کی اطلاع دی۔ یہ داستان مشہور ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب آئیے یہاں میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ اللہ نے پیشین گوئی کی ہے امام حسین کی شہادت کی، رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے۔ چنانچہ یہاں پر روایت یہ ہے کہ لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء، جب پیغمبر کو معراج پر لے جایا گیا، قیل لہو، تو پیغمبر سے کہا گیا معراج پر کہ ان اللہ تبارک و تعالی یختبرک فی ثلاث لینظر کیف صبرک۔ معراج پر رسول اللہ سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 چیزوں کے ذریعے آزمائے گا، تاکہ خدا یہ دیکھے کہ میرے حبیب آپ کا صبر کیسا ہے۔ قال، پیغمبر نے اس جملے کے جواب میں فرمایا، اسلم لامر ربک، لامرک یا رب، پروردگارا تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے، ولا قوت لی علی الصبر الا بک، اور صبر بھی اس کی کوئی قوت و طاقت نہیں جب تک کہ تو عنایت نہ فرما دے۔ فما ہن، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس سے میرے صبر کو آزمایا جانا ہے؟ قیل اللہ، پیغمبر کو جواب ملا، اولہن، پہلی چیز الجوع والاثرۃ علی نفسک وعلی اہلک لأہل الحاجہ، نمبر 1 بھوک کے ذریعے سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں رسول اللہ کو کس قدر جو ہے وہ اذیت کا سامنا تھا، اور یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ صرف بھوک نہیں بلکہ آزمایا جائے گا کہ ایک طرف محتاج ہے، غریب ہے، ایک طرف آپ خود ہیں، آپ کی آل اولاد ہے۔ ہم یہ آزمائیں گے کہ آپ اپنے اور اپنی اولاد کو مقدم کرتے ہیں یا صاحب حاجت کو۔ قال قبلت یا رب، رسول اللہ نے فرمایا خدا مجھے قبول ہے، ورضیت وسلم، میں راضی ہوں تیرے اس امتحان پر، سر تسلیم خم ہے تیرے اس امتحان کا۔ ومنک التوفیق والصبر، اور تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی صبر عطا کرنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس امتحان کی پوری داستان سورہ مبارکہ دہر میں موجود ہے کہ جہاں 3 دن تک اولاد پیغمبر نے، جناب فاطمہ نے، مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام نے روزے پر روزہ رکھا ہے، اور سامنے کے افطار کبھی یتیم کو عطا فرمائی، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو۔ تو یہ پہلا امتحان ہوگا یا رسول اللہ آپ کا، کہ آپ کو بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور یہ آزمایا جائے گا کہ آپ غریب اور محتاج کو اپنے اور اپنی اولاد پر مقدم رکھتے ہیں کہ یا نہیں رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا پروردگارہ میں راضی ہوں اس امتحان پر، منک التوفیق والصبر، اور تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی صبر عطا کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا امتحان آپ کا پیغمبر یہ ہوگا کہ فَالتَّكْذِيبُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ، آپ لوگوں کے درمیان دین پہنچائیں گے، مذہب پہنچائیں گے، اور لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، لوگ آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے، خوف زدہ کریں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پیغمبر کو کتنی اذیت دی گئی، رسول اللہ کا مذاق تک اڑایا گیا، رسول اللہ کے اوپر اوجھڑیاں پھینکی گئیں، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا پیغمبر کا امتحان تھا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، پیغام قدرت آیا، اور دوسرا امتحان یہ ہے فَالتَّكْذِيبُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ، تکذیب، جھٹلایا جائے گا آپ کو، اور شدید خوف۔ وَبِذَلِكَ
محجتک فی محاربت اہل الکفر بمالک و نفسک، اور ایسے عالم میں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے مال اپنی جان سے کیسے منافقین سے اور کفار سے جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ والصبر علی ما یصیبک منہم من الاذی ومن اہل النفاق والالم فی الحرب والجرح، اذیت پہنچے گی آپ کو جنگ میں زخموں کے ذریعے سے۔ قال قبلت یا رب، پیغمبر نے کہا یا اللہ مجھے یہ امتحان بھی منظور ہے۔ اور ایسا دیا ہے رسول اللہ نے امتحان کہ رسول اللہ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے کبھی بد دعا نہیں کی امت کے لیے۔ یہی فرماتے رہے خدا یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو میری معرفت عطا کر دے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی داستان میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کیسے رسول اللہ نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہودی تھا، یہ دین پھیلا کیسے ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نکلے ہیں۔ کہتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جس میں ایسے کانٹے ہیں کہ ایسی شدت سے تکلیف ہوتی ہے اگر چبھ جائیں جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو۔ ایک یہودی ہے جا کے وہاں سے وہ کانٹے چن کے لاتا ہے، بین کے لاتا ہے، رسول اللہ کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت جب گزرتے ہیں وہ کانٹے چبھتے ہیں، ایک بار ہو، 2 بار ہو، 10 بار ہو، کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا، یہ امتحان رسول اللہ کا ہے جو معراج پہ بتایا گیا کہ آپ کا امتحان لیں گے۔ ایک بار بھی رسول اللہ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ ایک دن ایسا ہوا کہ اب جو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی نہ راستے میں کانٹا بچھایا گیا۔ رسول اللہ مسجد پہنچے، حضرت نے لوگوں سے کہا وہ میرا دوست کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوست؟ فرمایا ہاں وہ اوجھڑیوں والا، وہ کانٹوں والا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، مریض ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے تو بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے کہ وہ مریض ہے؟ آؤ چلو ہم لوگ دیکھنے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنا ستایا ہے، آپ دیکھنے جائیے گا۔ پیغمبر نے فرمایا جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ یہ ایک اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اسلام جذبے کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت پیغمبر کا نام ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے پوری کربلا ہوئی ہے۔ اسلام حقیقی کیا ہے، اسلام ناب کیا ہے، اسلام خالص کیا ہے۔ ہماری فکر کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت پیغمبر کا نام اسلام ہے۔ پیغمبر آ گئے، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم ساتھ ہیں۔ آ کر کے اس یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تو بے مریض ہے۔ اس کی بیوی آئی، کون؟ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا۔ اب وہ تو ہڑبڑا گئی، اس کو پتا ہے نا کہ میرے شوہر نے کتنا ان کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ بجائے بد دعا کرنے کے آج بیمار ہوا میرا شوہر تو یہ عیادت کو آ گئے۔ بھاگی ہوئی شوہر کے پاس آئی، اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں۔ الٹا معذرت کر رہے ہیں کہ دیر سے کیا کہتے ہو، دروازہ کھولوں۔ اب وہ انسان بھی پھنس گیا۔ اگر بلاتا ہوں تو اتنا اذیت پہنچائی ہے کہ شرمندگی سے سامنا کیسے کروں گا، واپس کر دوں تو یہ عرب کے اخلاق کے خلاف ہے۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، واپس کر دیں بلا لیں، آخرش فیصلہ کیا ٹھیک ہے بلا لو، لیکن سن اتنا میں نے اس انسان عظیم انسان کو ستایا ہے کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میرے جسم پر کپڑا ڈال دے۔ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈلوایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، سلام علیکم۔ وہ یہودی خاموش، کیا حال ہے؟ چپ۔ ارے بھائی معاف کرنا، دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے۔ کوئی جواب نہیں۔ جب حضرت فرما چکے اور خاموش ہوئے تب وہیں سے اندر سے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک آپ کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ پیغمبر کو ستانے والا مگر رسول اللہ اس سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسرا امتحان فَالتَّكْذِيبُ وَالْخَوْفُ الشَّدِيدُ، جھٹلایا جائے گا، آپ کو شدید خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔
والصبر علی ما یصیبک منہم من الاذی ومن اہل النفاق، آپ کا صبر جانچا جائے گا جو اذیت پہنچے گی اہل نفاق اور اہل کفر کی طرف سے۔ والالم فی الحرب والجرح قال قبلت یا رب، پیغمبر نے فرمایا خدا مجھے منظور ہے، اور عمل کر کے بتلایا کیسے پیغمبر نے ان اذیتوں پہ صبر فرمایا۔ ورضیت وسلمت، میں راضی ہوں تیرے امتحان پر، سر تسلیم خم ہے تیرے امتحان پر۔ ومنک التوفیق والصبر، اور تو ہی توفیق عطا کرنے والا ہے، تو ہی صبر عطا کرنے والا ہے۔ یہ دو امتحان ہو گیا۔ اب آئیے اصل جس کی وجہ سے میں نے یہ روایت چھیڑی ہے، نقل کی ہے آپ کے درمیان۔ وَأَمَّا الثَّالِثَ، میرے حبیب تیسرا امتحان آپ کا، فَمَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِكَ مِن بَعْدِكَ مِنَ الْقَتْلِ، تیسرا امتحان آپ کے اہل بیت کے ذریعے ہوگا کہ جن کو قتل کیا جائے گا آپ کے بعد۔ اما اخوک علی، سب سے پہلے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب، فیلقى من امتک الشتم والتعنیف والتوبیخ والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل۔ جہاں تک معاملہ آپ کے بھائی کا ہے تو آپ کے بھائی کو امت برا بھلا کہے گی، سب و شتم کرے گی، توبیخ، محروم کیا جائے گا حق سے، ظلم ہوگا، وآخر ذلك القتل، اور آخر یہ ہے کہ آپ کے بھائی علی کو قتل کر دیا جائے گا۔ فقال یا رب قبلت ورضیت، پیغمبر نے کہا یا اللہ قبول ہے مجھ کو، میں راضی ہوں۔ ومنک التوفیق والصبر، تو ہی صبر عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وَأَمَّا ابْنَتُكَ فَتُظْلَمُ وَتُحْرَمُ، آپ کی بیٹی پر ظلم ہوگا، حق سے محروم کیا جائے گا۔ وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا الَّذِي تَجْعَلُهُ لَهَا، وہ جو آپ ان کو حق دے کے آئیں گے اس سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، حق ان کا غصب کر لیا جائے گا۔ وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ، اور مارا جائے گا آپ کی بیٹی کو جبکہ محسن شکم میں ہوں گے۔ وَيُدْخَلُ عَلَيْهَا وَعَلَى حَرِيمِهَا وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، بلا اجازت لوگ آپ کی بیٹی کے گھر میں گھس جائیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهَا هَوَانٌ وَذُلٌّ ثُمَّ لَا تَجِدُ مَانِعًا وَتَطْرَحُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الضَّرْبِ، یہاں تک کہ وہ بچہ بھی ضائع ہو جائے گا ان کے ضرب و شتم کی وجہ سے۔ وَتَمُوتُ مِن ذَلِكَ الضَّرْبِ، اور اسی ضرب کی وجہ سے آپ کا نواسا، آپ کی بیٹی کا وہ بیٹا جہاں بحق ہو جائے گا۔ قال، پیغمبر نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَبِلْتُ یا رب وسلمت، پروردگارہ مجھے منظور ہے، سر تسلیم خم ہے۔ مِنْكَ التَّوْفِيقُ وَالصَّبْرُ وَيَكُونُ لَهَا مِنْ أَخِيكَ ابْنَانِ، اب آئی بات یہاں، پھر اللہ نے فرمایا اور تمہارے بھائی کے فاطمہ کے ذریعے سے دو بیٹے ہوں گے۔ يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا غَدْرًا وَيُسْلَبُ وَيُطْعَنُ تَفْعَلُ بِذَلِكَ أُمَّتُكَ، ایک اس میں سے قتل کیا جائے گا اور یہ بھی آپ کی امت یہ کام انجام دے گی۔ قال یا رب قبلت وسلمت، منظور ہے مجھے، سر تسلیم خم ہے۔ منک التوفیق والصبر۔ وَأَمَّا ابْنُهَا الْآخَرُ، لیکن آپ کی بیٹی کا وہ دوسرا بیٹا یعنی امام حسین سلام اللہ علیہ، فَتَدْعُوهُ أُمَّتُكَ لِلْجِهَادِ، آپ کی امت ان کو بلائے گی جہاد کے لیے۔ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ صَبْرًا، اور پھر آپ کے اس فرزند کو قتل کر دے گی، نہ یہ کہ صرف فرزند کو قتل کر دے گی، وَيَقْتُلُونَ وُلْدَهُ وَمَن مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ان کی اولاد کو اور جو ان کے ساتھ ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ثم یسلبون حرمہ، پھر ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا جائے گا۔ فیستعین بی وقد مضى القضاء منی فیہ بالشہادہ لہ ولمن معہ، اور میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان سب کی شہادت کا اور جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کی شہادت کا۔ ویکون قتلہ حجۃ علی من بین قطریہا فیبکیہ اہل السماوات والارضین جزعا علیہ، اور پھر یہ قتل اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ یبکیہ اہل السماوات واہل الارضین، کہ اس فرزند پر آپ کی بیٹی کے زمین و آسمان کے ہر مخلوق گریہ کرے گی۔ وتبکیہ ملائکۃ لم یدرکوا نصرتہ،
اور وہ فرشتے بھی گریا کریں گے، ثم اخرج من صلبہ ذکرا بہ انصرک، پھر میں اسی کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا کروں گا جو اس کی مدد کرے گا، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو اب اس پوری روایت سے جو سمجھ میں آتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ کربلا امام حسین پر ظلم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقے سے امتحان بھی ہے کہ میرے حبیب میں آپ کو 3 طریقوں سے آزماؤں گا، اور اس میں تیسرا طریقہ یہ کہا کہ علی قتل ہوں گے، فاطمہ شہید ہوں گی، حسن شہید ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے پیشین گوئی ہے کہ حسین اور حسین کے ساتھ والے شہید ہوں گے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ حین اخبرہ جبرائیل، کہ جب جبرائیل نے پیغمبر کو امام حسین علیہ السلام کی قاتل کی خبر دی، فقال یا جبرائیل افلا اراجع فیہ، قال اللہ، پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا؟ قال اللہ لأنہ امر قد کتبہ اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کیوں، اس لیے کہ کچھ ایسے مرتبے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ جو بغیر شہادت کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ محبت اور عظمت امام حسین علیہ السلام کی ہے پیغمبر کے نزدیک، اور یہ واقعہ کربلا صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک طرف وہ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں آئے گی کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا، وہ اپنی جگہ، ساتھ ساتھ امت کا امتحان ہے، ساتھ ساتھ رسول اللہ کا امتحان ہے کہ میرے حبیب اتنا چاہتے ہو اپنے فرزند کو، دیکھیں اس فرزند سے کہ اس شہادت پر آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ اسی امام حسین کی شہادت کے ایام پھر آ رہے ہیں۔ اب بہت وقت آپ کا نہ لیں، آگے مصائب پر بھی آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو عموماً حضرت مسلم کی گفتگو کرتا ہوں، اس میں ذرا تفصیل سے جانا، اس لیے یہ بات یہاں روکتا ہوں۔ اس بات کو انشاءاللہ کل آگے بڑھایا جائے گا کہ وہی امام حسین علیہ السلام، کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ پیشین گوئیاں امام حسین کے قتل کے سلسلے میں رسول اللہ کی اور حضرت علی کی اور جناب فاطمہ علیہ السلام کی، آج گفتگو یہیں پر روکتے ہیں۔ وہ حسین کہ جس کا اتنا مرتبہ ہے کہ رسول اللہ سجدے کو طول دے دیتے تھے، آج وفات پیغمبر کے بعد واقعہ ہے سن 60 ہجری کا کہ جب حاکم شام کا انتقال ہوا، تیز رفتار سواری سے آدمی بھیجا گیا مدینے خط لے کر کے۔ اس زمانے میں مدینے کے گورنر کا نام تھا ولید ابن عقبہ لعنت اللہ علیہ۔ ولید کے پاس خط آیا یزید کا کہ یہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، ان لوگوں سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو، بقیہ سے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ ولید نے پیغام بھجوایا امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ آئیے آپ سے کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام خاندان کے 18 افراد کو لے کر کے ولید کے دربار میں آئے، ولید کے سامنے آئے۔ جیسے ہی آئے فرمایا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھ دی، سلام اللہ علیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ یہ تو ٹھیک ہے، بلایا کیوں ہے، بلانے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے۔ امام حسین انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو اس بیعت والے مسئلے پر آگے مجھ کو جانا، لہذا یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ بیعت والے مسئلے پر کیا کچھ گفتگو ہے، شاید کل یا پرسوں اس پر گفتگو کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ امام نے فرمایا کیا بیعت کا معاملہ اتنا معمولی اور ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ ولید نے کہا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا صبح ہوگی نا پبلک کو بھی بلائے گا؟ کہا ہاں۔ کہا تو میرے لیے جلدی کیا ہے، کل پبلک کو بلانا، مسجد میں بات ہوگی، پھر دیکھیں گے ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار کون ہے۔ یہ بات انداز کچھ ایسا تھا امام سلام اللہ علیہ کا کہ ولید کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔
جیسے ہی امام نے چاہا پلٹیں، مروان کہتا ہے کہ ولید حسین کو جانے مت دے، اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو قتل کر دے یا ابھی بیعت لے۔ جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا، مولا پلٹے، فرمایا ایھا الامیر، اے حاکم سن، ہم اہل بیت نبوت، ہم رسالت کی کان، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے۔ یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے، فاجر انسان، قاتل انسان، شرابی انسان، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ اتنی بات کہہ کے امام حسین سلام اللہ علیہ وہاں سے نکل آئے۔ ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے۔ جیسے ہی پہنچے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، بھیا کیا بات ہے، کیوں بلایا گیا تھا؟ امام نے پوری تفصیل بیان فرما دی۔ تو فرمایا ہم بیعت تو نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ روایت کہتی فخرج منہا خائفا یترقب، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ روایت کے مطابق سن 60 ہجری 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہے۔ کیسے چھوڑا ہوگا، کس دل سے چھوڑا ہوگا، یہ کون عرض کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ، ہر انسان اذان کے بعد جو ہمارے ہاں دعا پڑھائی جاتی ہے اذان میں، اذان کے بعد، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا ورزقی دارا واولادی ابرارا وہیں واجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، پروردگارا ہمارا مستقر اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دے۔ آج ہر انسان اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارا مستقر اپنے نبی کے قبر کے پاس قرار۔ ہر آدمی رسول اللہ کے قبر کے پاس رہنے کی دعا کرے، اور جس حسین کو پیغمبر نے زبان چسائی ہے، کاندھے پر بٹھلایا ہے، وہ حسین کس دل سے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ نقل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ خلاصہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے نکل کے مشہور روایت کے مطابق 4 شعبان المعظم کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اس سے ایک چیز کا اندازہ ہر پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ ہوتا، قتال ہوتا، خروج ہوتا، تو امام حسین سلام اللہ علیہ کہیں بھی جا سکتے تھے، مکہ معظمہ تشریف نہ لاتے۔ مکہ جائے امن ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن کہتا ہے جو مکے میں آ گیا وہ امن میں ہے۔ تو امام حسین مکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ 4 شعبان کو حضرت مکے تشریف لائے۔ ادھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے کہ اولاد پیغمبر نے، فرزند رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اطلاع اور یہ خبر کوفے والوں کو ہی پہنچی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفے والوں کو چونکہ مولا کائنات کی وہاں حکومت رہ چکی ہے، امیر المومنین کی وہاں خلافت رہ چکی ہے، کوفے والوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو ہمارے دن کیسے بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا خط پہ خط، تحریر پہ تحریر، روایتوں میں بوریوں کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط جمع ہو گئے۔ بعض تو کہتے ہیں 12,000 خط آ گئے، لیکن ایک خط کا جواب امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا، جبکہ رد الکتابت واجب کرد السلام، خط کا جواب بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے سلام کا۔ جواب نہیں دیا امام حسین نے۔ وجہ، جب خط کے مضمون پر توجہ کریں گے آپ تو اندازہ ہو جائے گا۔ سارے خطوط کا خلاصہ یہ تھا، اے حسین، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، ہم نعمان ابن بشیر کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، جماعت نہیں پڑھتے، آپ آ جائیے۔ اس تحریر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نعمان کو نکال باہر کر دیں گے، آپ کو ہم حاکم مان لیتے ہیں، تشریف لائیے۔ اگر ان خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے جاتے یا جواب دے دیتے
تو یہ امام حسین کا نکلنا صرف اور صرف اقتدار کے لیے کہا جاتا، ایک کا جواب نہیں دیا، لیکن جب آخری خط آیا ہے تو اس پہ جواب کے ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیج دیا۔ اس خط کی خصوصیت کیا تھی؟ اس میں انداز بدل گیا، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، اے حسین اگر آپ آ جائیے تو شاید آپ کی بنا پر ہم متحد ہو جائیں، شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں۔ یہاں تک تو گزارش تھی، آگے کوفے والوں نے دھمکی دی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو، لکھتے ہیں حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول خدا کا دامن پکڑ کر کے ان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا تھا اپنی ہدایت کے لیے اور وہ نہیں آئے۔ جب اس طرح کا خط آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی مولا کائنات و جناب عقیل، سگے بھائی تھے، عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، سگے چچیرے بھائی امام حسین کے، بات بھائی کی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے مسلم کی فضیلت میں وہ امام حسین کا وہ جملہ ہے جو کوفے والوں کو لکھا تھا، ثقتی، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف اپنے چچا زاد کو، وثقتی، اور اپنے بھروسے مند کو۔ یہ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا حضرت مسلم کے لیے کافی ہے کہ جس کو امام حسین کہہ دیں کہ ثقہ ہے، بھروسے مند ہے، پھر اس کی فضیلت میں کیا کہنا ہے۔ خط دیا حضرت، یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین کا خط لے کر کے کوفہ جانے کے بجائے مکے سے مدینے آ گئے۔ جو دن بچے تھے ماہ مبارک رمضان کے، وہ رمضان گزارا ہے جناب مسلم نے مدینہ منورہ میں شوال کے مہینے میں۔ جناب مسلم دو رہنما اور اپنے دو بیٹوں کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کی گفتگو کی جائے گی، ابراہیم اور محمد کو لے کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے پہنچے، سب سے پہلے قیام ہوا حضرت مسلم کا کوفے میں جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاں۔ کوفے کے لوگ آئے، امام حسین کا خط مسلم نے ان کو پڑھ کے سنایا، لوگوں نے خط سنا، خوش ہوئے، 18,000 لوگوں نے تقریباً جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ یہاں تک کہ اب جو ہمدرد تھے حکومت کے ظاہری طور پر منافقین، ان کو دہشت پیدا ہو گئی۔ اندر اندر ایک شخص نے خط لکھا شام کہ مسلم آئے ہیں، قوم پوری مسلم کی طرف پلٹ رہی ہے، نعمان ابن بشیر ڈھیلا آدمی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے مسلم کو روک پانا، ہم اطلاع دیے دے رہے ہیں، کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہم کو ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ یہ لیٹر پہنچا شام، یزید نے اپنے یہاں جو ہے وہ میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں یزید کے باپ کا ایک غلام تھا، اس نے یزید سے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ میری بات مانتا کہ نہ مانتا؟ یزید نے کہا ٹھیک مانتا۔ کہا تو میں اگر کوئی مشورہ دوں تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یزید نے کہا بالکل مانوں گا۔ اس حاکم شام کے غلام نے کہا کہ اس وقت جو کوفے کے حالات ہیں، سوائے ابن زیاد کے کوئی کوفہ کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے۔ ابن زیاد اس زمانے میں گورنر تھا بصرے کا۔ یہاں سے یزید کی طرف سے خط پہنچا ابن زیاد کو کہ تمہاری کوفے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے کوفے کا، تم بصرے میں کسی کو اپنی جگہ معین کر کے فوراً کوفے جاؤ اور کوفے کے حالات کو قابو میں کرو۔ ابن زیاد نے یہاں اپنی میٹنگ بلائی، کیا کرنا چاہیے؟ اسی میٹنگ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شریک ابن اعور، اندر سے عاشق اہل بیت، محب اہل بیت، بظاہر حکومت سے تعلقات ٹھیک ہیں اور ابن زیاد سے بھی روابط بہت اچھے ہیں۔ شریک ابن اعور نے پہلے اپنے مشورے میں اس کو کوفے نہ جانے کی رائے دی، لیکن ابن زیاد نے کسی کی نہیں سنی، کہا چلنا ہے، اور شریک تم کو بھی چلنا ہے۔ قافلہ تیار ہوا بصرے سے کوفے جانے کے لیے ابن زیاد کا، جس میں کہتے ہیں شریک بھی شریک تھے۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایت، بعض کہتے ہیں حادثہ ہے، بعض کہتے ہیں شریک نے جان بوجھ کے کیا۔ جیسے یہ قافلہ کوفے سے بصرے سے باہر نکلا، شریک اونٹ سے گر پڑے یا اپنے آپ کو گرا دیا، واللہ عالم۔
نتیجہ میں پیر ٹوٹ گیا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو اس نے کوئی توجہ بھی نہیں کی، چلا گیا۔ شریک نے دیکھا کہ یہ تو میری گوٹ الٹی پڑ گئی، تو بیچارے اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ شریک ابن آور بھی کوفے آ گئے، اور انہوں نے آگے قیام کیا جناب ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ ادھر ابن زیاد جب کوفے کے قریب پہنچا تو ظاہر سی بات ہے 18,000 آدمی جس کے ہاتھ بیعت کر چکے ہوں، اور اس زمانے میں جو شہروں کا طریقہ تھا سائیڈ میں دیواریں ہوتی تھیں، ایک گیٹ ہوتا تھا شہر میں داخل ہونے کا، تو سوال ہو سکتا ہے ابن زیاد کیسے داخل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مسلم نے کوفے والوں کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ ہم نے خط لکھ دیا امام حسین کو، امام حسین آنے والے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے، اپنے آدمیوں سے یہ بات کوفے میں اڑوا دی کہ امام حسین مکے سے چل چکے ہیں اور جلد ہی کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ تو کوفے والوں کے دماغ میں یہ بات پہلے سے تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں۔ اب جب یہ کوفے سے قریب ہوا تو اس نے پہلے یہ بات اڑا دی کچھ لوگوں کو بھیج کے کہ امام حسین فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، کچھ دیر میں آنے والے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، وہ دروازہ کوفہ پر استقبال کے لیے پہنچ گئی امام حسین سمجھ کے۔ اور ابن زیاد نے مکر یہ کیا کہ قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، امامہ ویسا لگایا جیسا امام حسین باندھتے تھے، ردا ویسی دوش پہ ڈالی جیسے چہرے پر ڈھاٹا باندھ لیا۔ پبلک دھوکے میں آ گئی۔ بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، لوگوں نے استقبال شروع کیا حسین سمجھ کے سلام اللہ علیہ، اور لے کے پبلک خود آ گئی دارالعمارہ کے دروازے تک۔ اور اس واقعے کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ جس نعمان ابن بشیر سے چارج لینا تھا اس کو بھی پتا نہیں کہ یہ ابن زیاد ہے، بلکہ جب پبلک نے شور مچایا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو، تو نعمان آیا چھت پر دارالعمارہ کی، کہتا اے فرزند رسول، اتنی آسانی سے ہم آپ کو دارالعمارہ حوالے نہیں کر دیں گے۔ تب دھیرے سے اس نے اپنا نقاب ہٹایا، کہتا ہے نعمان سے میں ہوں، جلدی دروازہ کھول۔ جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا، یہ تو ابن زیاد ہے، تب تک دروازہ کھلا اور ابن زیاد اندر ہو گیا، یعنی سیف ہو گیا۔ اس زمانے کا جو انداز تھا قبیلائی نظام کا، اس پر اگر آپ کی توجہ ہو کہ عام طور کے اوپر قبیلے کا سردار جو کہتا تھا بقیہ پبلک اسی کو مانتی تھی۔ ابن زیاد جب سیف ہو گیا تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ قبیلے کے سرداروں کو خریدنا شروع کیا، جو بک سکے ان کو پیسوں کے ذریعے سے خرید لیا گیا۔ اب اس کو یہاں روکیے، ادھر آتے ہیں۔ جناب مختار کو کسی کام کے ذریعے وجہ سے اطراف کوفہ میں جانا ہوا، مسلم مختار کے ہاں تھے، جب میزبان نہیں تو مہمان، تو آخر میں یہ طے ہوا کہ اب چونکہ مختار نہیں ہے تو مسلم بھی مختار کے ہاں سے آ جائیں ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ اب ہانی کے یہاں جناب مسلم بھی ہیں اور وہ شریک جو بصرے سے آئے تھے پیر ٹوٹا ہوا وہ بھی ہیں۔ ادھر ابن زیاد جو ہے وہ رؤسائے قبائل کی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے کہ اتنے میں اس کو کسی نے اطلاع دی تمہارا وہ دوست شریک ابن آور جس کا کوفے سے چلتے وقت پیر ٹوٹ گیا تھا، اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ اس نے وہ کہاں ہے؟ کہ یہیں کوفے میں ہے، ہانی کے یہاں جو ہے وہ مہمان ہے۔ کہا تو اطلاع بھیج دو ہانی کے یہاں، میں آ رہا ہوں۔ ہانی کے اطلاع پہنچی کہ ابن زیاد شریک سے ملنے آ رہا ہے۔ اب وہاں ہانی کے گھر میں شریک نے میٹنگ بلائی جس میں مسلم ہیں، ہانی ہیں۔ شریک نے کہا دیکھو مجھ سے زیادہ کوئی بھی ابن زیاد کو نہیں پہچانتا، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ آج ابن زیاد کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اس میں شریک نے پلان یہ کیا کہ ابن زیاد مطمئن ہو کے مجھ سے بات چیت میں لگا رہے گا، جب میں حالات کو مناسب سمجھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، مسلم تم اس حجرے میں چھپ جاؤ اور جیسے ہی میں پانی مانگوں نکل کر کے اور تم ابن زیاد کی گردن کو اڑا دینا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ تب تک خبر آئی کہ ابن زیاد آ گیا۔ مسلم علیہ السلام ہٹ گئے، ابن زیاد آیا، شریک کی خیریت خیر و عافیت کیا حال ہے؟ جب شریک نے دیکھا کہ حالات مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، تو شریک نے پانی مانگا۔ اب پلان کے مطابق مسلم کو نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کہتی ہے مسلم نہیں نکلے۔ شریک کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں مسلم ڈر تو نہیں گئے ہیں کہ دوسرے کا گھر ہے، حملہ ناکام ہو گیا تو بیچارے ہانی کو بھی جو اس کا جو ہے وہ قیمت چکانی پڑے گی۔ تو اب شریک نے کہا بھائی دیکھیے
میں برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے پیاس، اگر یہ پانی پی کے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، لیکن مجھ کو پانی پلا دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، پانی پانی پانی۔ اتنا شور مچایا پانی کے لیے کہ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، اچانک پانی کا دورہ پڑ گیا ان کو۔ تو ہانی نے بات بنائی کہ اصل میں جب سے پیر ٹوٹا ہے تب سے تھوڑا ذہنی توازن ان کا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ لیکن اتنے میں جو ابن زیاد کا غلام تھا، معقل اس کا نام تھا، بڑا تیز ترار دماغ کا آدمی، اس نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے لے کر کے ہانی کے گھر سے نکلا اور کہتا دیکھو یہ پانی وانی نہیں تھا، میں اس کو پلاننگ سمجھ رہا ہوں، اور ہو نہ ہو کہ مسلم بھی یہاں موجود تھے۔ ابن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے، پتہ کرواؤ، ڈھونڈو۔ 3000 درہم ابن زیاد نے معقل کو دیا کہ اس کو جاؤ خرچ کرو جیسے چاہو اور مسلم کا پتہ لگاؤ۔ اب کس سے پوچھے؟ پہلے تو تلاش ایسے آدمی کی ہے کہ جو واقعی ان کا ہو۔ تو اس زمانے میں شیعت کی جو پہچان تھی وہ کثرت عبادت، دعا، نماز۔ معقل نے کیا کیا، آ کے مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ خالی واچ کر رہا ہے، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کتنی دیر دعا پڑھتا ہے۔ کئی دن واچ کرنے کے بعد اس کی نگاہ جا کے پڑی ایک آدمی پر کہ یہ بہت زبردست دعا اور نماز کے عادی ہیں، ہو سکتا ہے یہ پکے شیعہ ہوں۔ کون؟ شہدائے کربلا میں جناب مسلم ابن اوسجہ، وہ کوفی کے تو تھے۔ وہ آیا ان کے پاس، سلام علیکم۔ علیکم السلام صاحب، میں باہر سے آیا ہوں، میں نے سنا کہ یہاں ہمارے مولا امام حسین کے سفیر اور نمائندے آئے ہیں، میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی، سوچ رہا تھا پیسے بھی دے دیتا اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا بھئی آپ غلط جگہ آ گئے، مجھے نہیں معلوم، میں کیا جانوں، کون مسلم، کیسی بات کر رہے ہو؟ معقل نے کہا وہ لگتا ہے ان کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس نے خود دعا، عبادت، نماز شروع کر دی مسجد میں۔ اچھا یہ پہلے کہہ چکا کہ میں باہر سے آیا ہوں، لہذا یہ سوال تو نہیں بھئی اب تک تو آپ کو نہیں دیکھا مسجد میں، باہر سے خوب دعا، نماز، عبادت، اتنا کہ اس کو احساس ہوا کہ اب مسلم ابن اوسجہ میری طرف متوجہ ہونے لگے ہیں۔ ایک دن آیا، کہتا ہے کہ جناب اب تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم اپنے ہیں، شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، اب میرے مولا کے سفیر سے ملوا دو۔ مسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ مسلم ابن اوسجہ لے کے آئے ہانی کے یہاں، یہ معقل آیا، اس نے وہ 3000 درہم دیے اور مسلم کے ہاتھ پر بنام امام حسین علیہ السلام بیعت کی، اور وہاں سے واپس آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ آ کے کہتا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہانی کے یہاں ہے۔ ابن زیاد نے بھیجا سپاہی جاؤ ہانی کو بلا لاؤ۔ ہانی کے یہاں پیغام پہنچا، قبیلے کے نوجوانوں نے روک لیا، کہا نہیں حالات ٹھیک نہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ ہانی نے کہا دیکھو حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے، میرا کوئی جھگڑا بھی سرکار سے نہیں ہے، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن اس کے باوجود ہانی کے قبیلے کے جوانوں نے چھوڑا نہیں ہانی کو۔ ہانی آئے دارالعمارہ میں، لیکن ہانی کے قبیلے نے دارالعمارہ کو گھیر لیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو ان لڑکوں نے شور مچانا شروع کیا۔ ادھر اندر یہ ہو رہا کہ جیسے ہی ہانی پہنچے، ابن زیاد نے کہا ہانی مسلم ابن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی نے کہا مجھے کیا پتا مسلم کہاں ہیں۔ اس نے اشارے سے معقل کو بلایا، معقل نکلا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اب ہانی کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہے کہ یہی تو تھا، میرے گھر گیا تھا۔ روایت کہتی اتنا اس ملعون نے حضرت مسلم کو ڈنڈے سے، عصا سے، چھڑی سے اتنا مارا، دانت تک ٹوٹ گئے اس بزرگ مومن کے۔ اور اب ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر باہر قبیلے کے نوجوانوں نے شور مچانا شروع کیا، ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا، اتنا کہ ڈر گیا ابن زیاد۔ شریح قاضی نام کا ایک شخص تھا جو قاضی شہر تھا، اس کو پیسے روپے دے کر کے اپنے میں کر چکا ہے، یہ کہا جاؤ اب تم سنبھالو ہانی کے قبیلے کو۔ وہ شریح قاضی چھت پر آیا، کیا بات ہے؟ کہا ہمارا سردار اندر ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی کوفے کے حالات خراب ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، میں تمہارے شہر قاضی ہوں، مجھ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ مجھ کو کبھی غلط کام کرتے دیکھا نہیں؟ کہ تمہارا سردار اندر جو ہے وہ حاکم کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا ہے، پیس کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے مثلاً آج کی لینگویج میں۔ اس کے سمجھانے سے قبیلے کے نوجوانوں کی سمجھ میں آ گیا، وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اس کو آسانی ہو گئی، اس نے جناب ہانی کو شہید کر کے لاش ان کی باہر پھینکوا دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو قبیلے نہیں بکے تھے وہ دہشت میں آ گئے
کہ بھیا ہانی سے مضبوط قبیلہ تو کوئی تھا نہیں، جب اس نے ہانی پر رحم نہیں کیا تو ہماری کیا اوقات ہے۔ اچھا ادھر خود قبیلے کا حال یہ ہے کہ جو ہانی کی وجہ سے لڑکے مضبوط تھے ان کے اندر بھی دہشت آئی کہ ارے باپ رے، جو ہمارے سردار کو اس نے نہیں بخشا۔ اب اس میں کچھ سمجھانے والے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا وہ، نتیجہ یہ ہوا کہ اب دھیرے دھیرے لوگ انڈر گراؤنڈ ہونے لگے۔ اب ابن زیاد کو موقع ملا اور اس نے اعلان کروایا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہے اسے گرفتار کر لو۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوئی، اب اعلان ہوا کہ خود مسلم جہاں کہیں ملیں ان کو اریسٹ کر لو۔ اسی وجہ سے شاید آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو حضرت مسلم نے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں تھا۔ اللہ پردیس میں سب کی محافظت کرے۔ مسلم علیہ السلام اکیلے نکلے، کہاں جائیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، آ کے ایک دروازے کے پاس حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ بیٹھ گئے۔ عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے۔ ایک مومنہ جس کے دروازے بیٹھے تھے، نام توعہ ہے، اس کا بیٹا گھر میں نہیں ہے۔ چونکہ یہ اعلان ہو چکا ہے جو کوئی مسلم کا حمایتی اس کو گرفتار کر لو، یہ بیچاری بھی ڈری ہوئی ہے کہ کہیں میرا بیٹا پکڑا تو نہیں گیا۔ بار بار آتی ہے دروازے پر، جھانکتی ہے۔ اب جو آئی تو دیکھا دروازے پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے۔ چونکہ محب اہل بیت ہے، مومنہ ہے، دل نرم ہے، لہٰذا کہتی ہے کہ بھیا میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے مجھے معلوم ہے، تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، یہاں مت بیٹھو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، پھر وہی جملہ دہرایا۔ حضرت مسلم نے کہا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ وہ مومنہ گئی، پانی لائی، پانی پیا، پیالہ واپس کیا، پھر وہی جملہ اس نے کہا چلے جاؤ، میرا بیٹا نہیں آیا، میرا دل پریشان ہے، تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ اس مومنہ نے پوچھا تو بھیا کون ہیں آپ؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین۔ گھبرا گئی، ارے آقا یہاں مت بیٹھو، اندر آ جائیے۔ جلدی سے اس نے مسلم کو اندر کیا، ایک حجرے میں جگہ دی، کھانے کے لیے لے کے آئی۔ حضرت مسلم نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے مصلی لا دے۔ پوری رات مسلم نے مصلی عبادت پر گزاری ہے۔ اسی کا بیٹا، اتنی مومنہ ہے، اس کا بیٹا نالائق، نام ہے اس کا بلال، صبح صبح آیا، کچھ اس کو شک ہوا، کہتا اماں اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا بیٹا کسی سے بیان مت کرنا، بہت زبردست مہمان ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ وہ ملعون اسی وقت اٹھا اور سیدھا آیا دربار میں۔ محمد ابن اشعث نام کا آدمی تھا، اس کے کان میں کہتا ہے مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا محمد ابن اشعث سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مسلم میرے گھر میں ہے۔ کہا جاؤ 200 سپاہی لے لو، مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ہنہنانے کی آواز، جیسے ہی مسلم نے محسوس کی، لباس حرب زیب تن کرنا شروع کیا۔ توعہ مومنہ ڈر گئی، آئی، آقا مت جائیے، آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، مت جائیے۔ فرمایا اگر نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ تیرے گھر میں گھس آئیں گے، میں کہوں گا آقا مسلم آپ کتنے غیرت دار ہیں، نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر میں یہ سپاہی گھس آئیں، لیکن کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں گھسنا تو دور کی بات ہے، آگ تک لگا دی ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ مسلم نکلے، جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ عاجز آ کے محمد ابن اشعث نے کہا اور مدد بھیجو۔ 200 سپاہی اور آ گئے، اور مدد بھیجو۔ ابن زیاد کو جلال، ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے؟ اس نے کہا کوئی سبزی بیچنے والے کے لیے بھیجا ہے، یہ شیر کے گھر آنے کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے۔ دھوکہ، اللہ اکبر، دھوکہ کیا؟ ایک گڑھا کھودا گیا۔ دیکھیے خود مسلم نے کیا کیا، وہ واقعہ ذہن میں ہے کہ جب ابن زیاد ہانی کے یہاں گیا تو یہ ہوا کہ نکل کے مار دیں گے، وہ مسلم نہیں نکلے۔ جب ابن زیاد چلا گیا، مسلم نکلے، شریک نے کہا مسلم کیوں چھوڑ دیا ابن زیاد کو؟
مسلم نے کہا پیغمبر کی ایک حدیث نے روک دیا۔ کہا کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا ہے۔ اس بنا پر ابن زیاد بچا تھا۔ آج اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو اوپر سے گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا، فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مسلم بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں گر گئے۔ اب کیا تھا؟ بھاگے ہوئے لوگ پلٹ آئے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، یہاں تک روایت میں ہے کہ آنکھ کے گولے تک جب خوب زخمی کر لیا ہے شیر کو تو امان نامے کی شرط پر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، لایا گیا دربار میں۔ کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے سلام اللہ علیہ، جان قربان آپ پر یا حضرت مسلم ابن عقیل، میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے۔ کچھ باتوں جب ہوئیں مسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہ سب مجھے مار دیں گے، تو مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے شرم سے کہا سن لو، دیکھو کیا کہتے ہیں، شمرایا بولو۔ کہا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں نے امام کو لکھا تھا کوفے آ جائیے، خط لکھ دینا مولا کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے۔ 2 میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں 700 درہم کا، میری تلوار و زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم ہر لکھپتی آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تو تم کو قرض کے کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسلم نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس نہیں تھا تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا تھا میرا مولا آ رہا ہے، حسین میرے قرضوں کو ادا کر دیں گے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ لیکن ایک بھی وصیت پر مسلم کے عمل نہیں کیا گیا۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لائے، پیاس کی شدت ہے، ہونٹ زخمی ہو گئے تھے کہتے ہیں، پانی مانگا، پانی آیا، جیسے ہی منہ کو لگانا چاہا خون آ گیا، 1 بار 2 بار 3 بار پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا مسلم تم جس کے سفیر ہو اس کو 1 مہینے بعد پیاسا شہید ہونا ہے، تم کیسے پانی پی لو گے؟ مسلم کی جسم کو پھینک دیا گیا دارالامارہ کی چھت سے، مسلم شہید کر دیے گئے۔ لیکن کیا ایک بھی وصیت پر مسلم کے عمل ہوا؟ ادھر امام حسین علیہ السلام جب 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے ہیں، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا جب میں چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اچھا چلو اس کے بعد دفن کر دیا ہوتا، لیکن نہیں، 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے ہیں، 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے چلا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوفے کے دروازے کے قریب قافلہ پہنچا، امام سجاد نے دور سے کہا السلام علیک۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا ارے پردیس میں کس کو سلام کر لیا؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش دارالامارہ پر لٹک رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔